عمل کرو. کیا کرو؟ نیک. تو اس لیے میں نے کہا یہ قرآن پاک تقریباً 25 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس پر اپنے اپنے قول نقل کیے ہیں. اس پر کیا کیے ہیں؟ قول نقل کیے ہیں کہ اس سے مراد یہ لیلۃ المبارکہ جو ہے، لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، اور لیلۃ المبارکہ ماہ شعبان المعظم کی لیلۃ النصف شعبان. پورے باب باندھے پوری سیاستہ کے اندر. آپ ابن ماجہ شریف اٹھائیں، نسائی شریف اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں، اس کے باب باندھے گئے ہیں. اس لیے اس کو ضائع مت کریں. یہ نہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ تو کوئی ایسی رات گھڑ. نہیں. میں نے عرض کیا آپ چیک کر لیں سورہ دخان کو. اور اس پر جو حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی نے تبصرہ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ شرافت سے بھرا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شین شعبان کیا ہے؟ پہلے شین ہے، پھر با ہے، پھر کیا ہے؟ وہ بولو تو صحیح. آئین، پھر کیا ہے؟ الف. الف کے بعد کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں شین شرف ہے. ہر شرف والا بندہ اس میں فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، روزے رکھتا ہے. اور پھر شین کے بعد کیا ہے؟ عین. عین کے بعد فرمایا یہ عین کیا ہے؟ علو ہے، پرچم ہے، بلندی ہے. اور پھر بے برکت ہے. کیا ہے؟ برکت کی ہے. اور الف جو ہے وہ الفت کی ہے. اور نون نور کی ہے. فرمایا اگر نور پانا چاہتے ہو تو ماہ شعبان المعظم میں اپنی طہارت ایسی کر لو، دل دماغ ہر چیز میں اللہ کی ذات کو غالب کرو، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے جڑ جاؤ کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ پہنچے تو تم پہلے ہی اتنی تیاری کر چکے ہو، پہلی رات ہی وہ برکات مل جائیں جو جا کر 27ویں پر ملنے ہیں. اس لیے یہ مہینہ کیا ہے؟ تیاری کا مہینہ ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے مراد لیلۃ المبارکہ یعنی ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. کیا ہے؟ ماہ شعبان المعظم کی. اسی طرح امام غزالی علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے، ہر گھر میں تقریباً ہوتی ہے، مکاشفۃ القلوب. مکاشفۃ القلوب. وہ اس کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شعبان کا معنی ہے، کیا معنی بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خیر کثیر برآمد ہوتی ہے، خیر کثیر ملتی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ یہ شہب سے اخذ ہے. کیا کہتے ہیں؟ بولو نا. شعب کہتے ہیں بلندی کو، جیسے شیخ ابی طالب کہتے ہیں، گھاٹی کو کہتے ہیں. فرمایا یہ مہینہ بلندی کی طرف جاتا ہے. وہ بلندی کیا ہے؟ رمضان المبارک کی. کیا ہے؟ اگر آپ اس پر قدم ہی نہیں رکھا، چڑھے ہی نہیں، عبادت ہی نہیں کی، فرض جو ہے اس کا خیال نہیں کیا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں، تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں تو یاد رکھ لو پھر جو جاتے ہیں نا وہاں بھی، ہاں جی، وہاں پر بھی جب بلندی پر چڑھتے ہیں نا تو چڑھنا بھائی آسان نہیں ہوتا. آسان آپ غار ثور پر جائیں، غار حرا پر جائیں تو وہاں بھی جب سٹیپ چڑھتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوتے. تو یہ ہمارے ایمان کو تازگی دیتا ہے کہ ہم اتنی تیاری کر لیں فرض نماز تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے. کیوں؟ کیا کہا میں نے؟ کیوں نہ چھوٹے؟ فرمایا جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز 40 دن پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو نماز پڑھ لے، فرمایا اللہ اس کے گناہ پچھلے معاف کر دیتا ہے، اور ایسے کہہ دیتا ہے جیسے آج ماں کے شکم سے پیدا ہوا. بڑے بڑے گناہگار لوگ جب یہ پابندی کرنا شروع کر دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اس طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تکبیر اولیٰ اللہ اکبر جب وہ کانوں تک اٹھاتا ہے، فرمایا اگر 40 دن تک یہ آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیں، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی ہر برائی جو ہے وہ اندر سے نکل جائے گی. اس کو بیان کر کے آگے وہ فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، فرماتے اصل میں یہ ملی کیسے ہے. اس کا بیان کرتے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اور 13 اور 14، پہلے 12 کو سرکار استغفار کرتے رہے. کس لیے؟ گناہگار امت کے لیے. گناہگار کہ بھائی تعالیٰ میری امت کو بخش دے. کب کی جی؟ 12 کو. پوری رات جاگے، روزہ رکھا. دن کو کیا کیا؟ پھر حضور نے 13ویں کی رات، یہ امام غزالی کتاب آپ خود پڑھیں جا کر، 13ویں کی رات حضور پھر جاگے،
ساری رات کیا کرتے رہے؟ بولنا ذرا، وہ کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے، پوری امت کے لیے استغفار کرتے رہے۔ اور آگے کیا رکھا؟ روزہ رکھا۔ جب 14 کی رات آئی نا تو حضور نے پھر ارادہ کیا کہ جب تک اللہ کی بارگاہ کا پیغام نہیں آ جاتا، جبریل امی نہیں آ جاتے، میں اسی طرح روتا رہوں گا، گڑ گڑاتا رہوں گا، نوافل پڑھتا رہوں گا، اللہ سے کہتا رہوں گا اے باری تعالیٰ میری امت گناہ گار ہے، بخش دے۔ فرماتے ہیں کہ جب 14ویں کی رات آئی، سرکار نے مغرب کی نماز کے بعد عبادت کو شروع کیا، کھڑے ہوئے پڑھتے رہے، نماز عشاء آ گئی، نماز عشاء آ گئی۔ فرماتے ہیں جب پچھلی رات کا وقت آیا تو جبریل امی آ گئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے اس رات کو آپ کی امت کو عطا کر دیا ہے، یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کی رات لیلۃ النصف شعبان، ابن ماجہ شریف پورا باب باندھا، سیاستہ کی کتاب پورا باب کیا ہے؟ نصف شعبان، 15ویں رات۔ فرماتے جبریل امی آ گئے اور انہوں نے کہا حضور یہ آپ کی امت کو عطا ہو گئی، آپ کی امت کو عطا ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آگے عبادت کر رہے ہیں، جبریل امی پھر آتے ہیں، کہا یا رسول اللہ ذرا سر اٹھائیے۔ آپ نے سر اٹھایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا جو آواز دیتا تھا کہ آج رات جاگنے والوں کو خوشخبری ہے، مبارک ہے۔ کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اور فرماتے ایک ایک آواز، آج رکوع کرنے والوں کو مبارکباد۔ اسی طرح فرمائیے ساری رات مبارکیں آتی رہیں۔ اس لیے مولا کائنات نے ابن ماجہ شریف کی حدیث، سرکار نے فرمایا کہ مجھے بلایا، حضرت مولا کائنات کہتے ہیں میرے قریب آ، میں قریب گیا، فرمایا یا علی جو لیلۃ النصف شعبان قوم لیلھا، قوم لیلھا، ساری رات قیام کرنا، اگر ابن ماجہ میں نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، قوم لیلھا، اور جب دن ہو جائے تو صوم النہارھا، دن کا کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ فرمایا کیوں؟ جیسے میں نے عرض کر دیا شروع میں آپ کے سامنے کہ یہ ہمیں فضل کے ذریعے ملی ہے، اب جو فضل لینا چاہتا ہے اس فضل کو لے کر، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا کرم لے کر کامیابی لینا چاہتا ہے، وہ جاگے، وہ عبادت کرے اور توبہ کرے، آئندہ یہ کہے کہ میں کوئی جتنی غلطیاں تھیں وہ میں چھوڑ دوں گا، باری تعالیٰ میں تیرا بندہ ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مزہ اور پھر پوری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ کرم رہے گا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں ہر ایک کی بخشش ہوتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا 4 لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ کتنے جی؟ دوسری روایت میں فرمایا 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح کچھ اور بڑھائیں مختلف مقام پر آقا علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے، اس میں فرمایا سب سے پہلے فرمایا ہر بندہ اس رات میں بخشا جاتا ہے، لیکن جس نے شرک کیا ہو ظلم عظیم ہے، جس نے شرک کیا ہو وہ کروڑ راتیں بھی ایسی لے کر آ جائے کچھ نہیں بنے گا۔ کیوں کہ سب سے پہلے اس بات پر آ جاؤ کہ شرک نہیں کرنا۔ بولو ذرا کیا شرک کیا ہے؟ اللہ کا ہمسر کسی کو نہیں بنانا، اللہ جیسا اور کوئی نہیں، وہ وعدہ ہو ہے، لا شریک ہے، هو اللہ وحد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ یہ عقیدہ رکھ لو، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، کیا؟ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، صرف اللہ کی۔ کس کی بھائی؟ صرف اللہ کی۔ فرمایا پہلا عقیدہ سن لو، کیا؟ کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ سنو، جو مشرک، بولو ذرا، جو مشرک ہے جب تک وہ سچی توبہ نہیں کر لیتا، اس پر بھی فرمایا میں ہر گناہ معاف کر دیتا ہوں لیکن شرک کی معافی، اس پر بھی علماء نے لکھا اللہ چاہے تو معاف کر دے، اس کی مرضی، وہ مالک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور دوسرا گناہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر یہ گناہ پایا جائے، فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو۔ کتنے لوگ ہیں صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، ساری رات ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن والدین کے لیے تو جناب وہ کیا ہیں پتہ نہیں، آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، پھر وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے، کہتے ہیں ممی تجھے نہیں کچھ پتہ، آنکھیں دکھاتے ہیں، پھر کہ ایسے ہیں بدبخت لوگ، چھپتے ہیں اخباروں میں چھپتا، باپ کو قتل کر رہے ہیں، ماں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فرمایا سن لو، اگر ماں باپ کے نافرمان ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی نماز کی ضرورت نہیں، اس کو تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، یہ تو نمازیں تم اللہ کے لیے نہیں،
کوئی اللہ کا فائدہ ہے نہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے. ہم اپنی بہتری کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ قرب ملے، اس کی رضا ملے. ساری دنیا جو ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اگر ساری دنیا اس سے ہٹ جائے، کیا کر لے، اس کو نہ مانے تو اس کو کوئی فرق ہے. اگر ساری دنیا مسلمان ہو کر اس کو مانے تو پھر بھی اس کو کوئی بڑا، اس کی شان بڑی ہوئی ہے، نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، وہ تمام تر شانوں کا مالک ہے. تو پہلا عقیدہ یہ ہے کہ توحید تمہاری ایسی ہو، خالص توحید ہو. فرمایا ایسی توحید کے ساتھ جب رات کو جاگو گے تو سب کچھ ملے گا. اور دوسرا کیا، ماں باپ کا اگر نافرمان ہے، پوری رات اس نے پوری تسبیحاں بھی پڑھ ماری ہیں، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھ لی ہے 300 مرتبہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا، دعا مانگ لی، رو لیا، سارا کچھ کر لیا، لیکن اسی طرح ماں باپ کا بے ادب ہے، گستاخ رہا ہے، وہ 40 سال حج کرتا رہے، اس کا حج قبول نہیں. اس کا حج ان کے قبول ہوتے ہیں، دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں جن کے معاملات اللہ کے ساتھ بھی درست ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی درست ہوتے ہیں. اس لیے آخری بات، ہارون برقی ایک بہت بڑے وقت کے مشہور شخص گزرا ہے. اس کا زمانہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کا زمانہ تھا. توجہ سے سننا، بس 2-3 منٹوں میں بات ختم کرنا والا. کیا نام بتایا جی؟ ہارون برقی. 40 سال تک حج کرتا رہا. کتنے جی؟ جب حضرت عبداللہ بن مبارک حج کرنے کے لیے گئے تو بہت بڑے نامور محدث بھی ہیں، بڑے پہنچے ہوئے تھے، تو دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے بتا تو صحیح کہ حج کس کس کا قبول ہوا، بس تو اشارہ فرما دے، مالک ہے اگر کر دے تو تیری مہربانی اپنے کرم سے. تو فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر القاء ہوا، بتایا گیا کہ سب کا حج قبول ہو گیا، لیکن ایک شخص ہے جس کا نام ہارون بلخی ہے. کیا ہے؟ ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا. اس کا حج، آپ فرماتے میری آنکھ کھلی اور میں چلا گیا وہ بلخ کے جدھر خیمے لگے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ الگ الگ خیمے ہر ملک کے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے. تو میں وہاں چلا گیا، بیٹے خاموش، میں وہاں چلا گیا. جب وہاں چلا گیا میں نے پوچھا جی یہاں پر ہارون بلخی کون ہے؟ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا نیک بندہ ہے. انہوں نے بتایا 40 سال ہو گئے، ہر بار آتا ہے، الگ خیمہ لگایا ہوا، عبادت کرتا، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لوگ ترستے ہیں اسے دیکھنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میں بھی دیکھنے آیا ہوں، ذرا مجھے راستہ بتا دے. کہنے لگے یہ جو پہاڑ ہے نا جہاں حاجیوں کے، اس کا خیمہ دوسری طرف ہے پہاڑ کے، تاکہ کوئی ملے نہ، وہ اکیلا عبادت کر سکے. تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، اس کے خیمے کے سامنے جب پہنچا تو اندر وہ عبادت کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی. میں اندر داخل ہوا، دیکھا ایک شخص ہے بڑی عمر کا، ہاتھ کٹا ہوا ہے، ہاتھ رو رو کر برا حال کیا ہوا ہے. تو میں نے جب جا کر سلام کہا تو کہتے مجھے دیکھ کر کہنے لگے عبداللہ بن مبارک ہو. میں نے کہا میں حیران و تعجب میں آ گیا، بھی یہ میرا نام بھی جانتے ہیں، اور وہ آرڈر کیا ملا ہوا ہے کہ کوئی بھی حج، اس کا حج نہیں قبول ہوا. فرماتے جی میں عبداللہ بن مبارک ہوں. کہنے لگا یقیناً آپ کو کوئی خواب آیا ہوگا، یقیناً آپ کو. اس نے جی خواب آیا. کہنے لگا اس میں آواز آئی ہوگی کہ ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا. ان کے جی بالکل ایسا ہی ہے. کہنے لگے یہ آواز تو 40 سال سے آتی ہے، ہر سال آتا ہوں حج کرنے کے لیے، روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، 40 سال گزر گئے، لیکن سب حج جب کر کے جانے لگتے ہیں ایک بندے کو خواب آتا ہے، وہ مجھے آ کر بتاتا ہے تیرا حج قبول، لیکن کہاں جاؤں، اس در کے علاوہ در کون سا ہے؟ رسالت کا سلسلہ ختم نبوت ہو گیا، اب نبی تو کوئی نہیں جس کے پاس جاؤں کہ وہ خبر دے. لیکن یہ ہر بار آتا ہے. کہاں اس نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن مبارک پوچھا وجہ کیا ہے، وجہ کیا، بھی 40 سال ہو گئے. تو اس نے جواب دیا، جواب دیا کہ میں راستے سے ہٹا ہوا تھا، شرابی تھا جوانی میں. کب؟ جوانی میں. ہر روز شراب پیتا تھا، بوتل لاتا تھا، اور پھر میں وہ تماشا لگاتا گھر کی چھت پر اور گلیوں میں، لوگوں سے لڑتا. میری ماں منع کرتی تھی، ساتھ جوا بھی کھیلتا تھا، تو میری ماں منع کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی میں تجھے اللہ والے کے پاس لے جاؤں، کسی نیک بندے کے پاس لے جاؤں. مجھے غصہ آتا تھا. رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، میری والدہ جو تھی
وہ روٹیاں لگا رہی تھی، میں شراب پی کر آ گیا، میں نے جناب شور مچایا، ماں نے کہا کہ تو برا انسان ہے۔ میں نے ماں سے کہا میں کوئی برا نہیں، جلدی کر مجھے روٹی دے۔ اس نے کہا نہیں ملے گی۔ میں آگے بڑا روٹی اٹھانے لگا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مارا ماں نے تو میں نے اپنی ماں کو اس ہاتھ سے دھکا دیا، اس کو تندور میں پھینک دیا۔ کہتے میں نشے میں تھا، جس طرح لوگوں نے مجھے بند کر دیا، اب ماں جو تھی وہ جل گئی۔ دوسرے دن بعد مجھے ہوش آئی، جب دوسرے دن بعد ہوش آئی میں نے پوچھا کیا وجہ ہے، ہر طرف ماحول ہی بدلا ہو۔ انہوں نے کہا، میری بیوی کہنے لگی، وہ کپڑے اپنے اکٹھے کر رہی تھی، باندھ رہی، اس نے کہا بدبخت شخص میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو نے ماں کو مار دیا۔ کہتے اس وقت مجھے ہوش آئی کہ میں نے تو بہت غلط کیا، میں نے فوراً ٹوکا پکڑا اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا جس سے دھکا دیا تھا ماں کو۔ بڑے علماء کے پاس گیا، کہا کہ میری معافی ہو جائے۔ انہوں نے کہا بھئی ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم تو، میں پھر ہر سال آتا ہوں، دعا کرتا ہوں، حج کرتا ہوں۔ 40 سال گزر گئے، والدہ فوت ہو گئی، میں جاتا ہوں، میری کوئی سنی نہیں جاتی، ہر سال آتا ہوں، یہی کرتا ہوں، میرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں ماں کا گستاخ ہوں، ماں کا قاتل ہوں، ماں کا توبہ کر چکا ہوں، توبہ کر چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ اس مرض کے اندر میں گرفتار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ واقعی تو نے جو بات کی ہے نا، کہ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ اس کی گستاخی کر کے کوئی نماز پڑھتا رہے، کوئی روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، صدقات کرتا رہے، فرماتے ہیں کہ ہر نماز تمہارے منہ پر ماری جاتی، ہر عبادت اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہی نہیں۔ میں نے جو زمین پر اس کو رشتے دیے ہیں، ایک کی رضا میں، یعنی باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہوئی ہے، اور ماں کی شکل میں حج بھی ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے، جنت بھی ہے۔ اس جنت کو چھوڑ کر جس کے بارے میں نے کہا ہے، اور اس کی رضا کو چھوڑ کر باپ کو ناراض کر کے میری طرف آتا، مجھے قبول ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں بھی وہاں سے چلا گیا، میں بھی وہاں سے چلا گیا، کیونکہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ ماں باپ معاف نہ کرے۔ ماں فوت ہو گئی تھی اس کی، تو فرماتے ہیں کہ اسی رات وہ پھر روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، تو فرماتے ہیں ابھی وہاں پر تھے، پھر دوبارہ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اسے کہہ دو جا کر ماں کی قبر پر چلا جا۔ ماں بڑی رحیم ہوتی ہے، رب کے نور کا مظہر ہوتی ہے، اس کا دل خانہ کعبہ کی طرف طرح ہوتا ہے، جیسے وہاں دعا مانگتے ہو ادھر دعا مانگتے ہو، اللہ کے جلوے، رب کعبہ کی قسم، ماں باپ کا چہرہ، یہ دونوں ایسے ہی ہے جیسے آپ کعبۃ اللہ کے قریب جا کر دعا مانگتے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شب برات کی رات یا آگے رمضان المبارک آئے گا، اپنے آپ کو اس طرح تیار کر کے آئیں۔ پھر اگلی تیسری بات فرمایا، جو شراب کا عادی اس کی بخشش بھی کینہ، دل میں کینہ رکھنے والا، بغض تو وہ کہتے ہیں نا، ٹھیک جناب، واہ جی واہ، ہاں جی بڑی بات ہے، اور اندر سے برا، کوئی اس کی عبادت قبول نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک رکھا ہے، حدیث پاک، یہ تو میں چند کتابیں میرے پاس الحمدللہ تعالیٰ پوری لائبریری، اور آپ کو وہ مستند بات کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی آج تک ایسا نہیں کیا، کبھی گمراہ نہیں کیا، باقی فرقہ وریت کی بات نہیں، میں تو آپ کو تیار کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، تاکہ آپ محنت بھی کریں، جاگیں بھی، تسبیحاں بھی پڑھیں، ہاں جی، جب پڑھیں نا تو اسی وقت رحمت مل جائے۔ اس لیے اس تیاری کے ساتھ آپ ماہ شعبان المعظم اور وہ شب برات کی رات اور آگے پھر رمضان المبارک کریں کہ اللہ کرے پوری زندگی ہماری بدل جائے، آمین ثم آمین۔